بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادتوں سے لے کر مہدی آباد کے سفر تک کی داستان۔ امت القیوم ثاقب، برکینا فاسو۔ مہدی آباد کے شہدائے برکینا فاسو احمدیت کی تاریخ میں ہمیشہ عزت اور وقار کے ساتھ یاد رکھے جائیں گے۔ 11 جنوری بدھ کا دن تھا اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ دن جماعت برکینا فاسو کے لیے کس قدر دکھی خبر کے ساتھ ختم ہوگا۔ رات کے 8:45 بجے امیر صاحب کو یہ اندوہناک خبر ملی کہ ہمارے 9 بزرگ انصار کو مہدی آباد میں شہید کر دیا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ عام شہادتیں نہیں تھیں کہ دہشت گرد آئے اور گولیاں مار کر چلے گئے، بلکہ ہر ناصر کو موقع دیا گیا کہ احمدیت چھوڑ دو تو کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن احمدیت کے بہادر جانصاروں نے اپنے ایمان کو موت پر ترجیح دی۔ ایک کے بعد ایک نے جام شہادت نوش کیا لیکن بزدلی نہ دکھائی۔ مہدی آباد کے شہدائے برکینا فاسو اور احمدیت کی تاریخ میں ہمیشہ عزت اور وقار کے ساتھ یاد رکھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور باقی رہ جانے والوں کے ایمان مضبوط رکھے اور ان کی خود حفاظت فرمائے، آمین۔ جس دن سے شہادتیں ہوئی تھیں، دل میں یہ خواہش بار بار اٹھتی تھی کہ کاش ہم لوگ ان شہداء کے ورثاء کو مل کر ان سے گلے لگیں، تعزیت کریں اور یقین دہانی کروائیں کہ ساری دنیا کی جماعت آپ کے دکھ پر تڑپ رہی ہے اور آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پیارے آقا ایدہ اللہ تعالیٰ کی محبتیں اور شفقتیں اور دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن ملکی حالات اس قدر خراب ہیں اور دہشت گردی کا اس قدر راج ہے کہ زمینی راستے سے تو ان لواحقین تک پہنچنا مشکل نظر آ رہا تھا۔ اتنے میں پیارے آقا کی طرف سے ارشاد موصول ہوا کہ امیر صاحب خود وفد بنا کر گھانا کے نمائندگان کے ساتھ جلد مہدی آباد جانے کا پروگرام بنائیں اور لواحقین سے حضور کی طرف سے تعزیت کریں۔ کوشش تو پہلے بھی کی جا رہی تھی، اب ارشاد موصول ہونے کے بعد کوششیں اور تیز کر دیں۔ ہیلی کاپٹر کے بغیر جانا ناممکن تھا۔ گولڈ مائن والوں سے رابطہ کیا، وہ بھی کوئی حتمی بات نہیں کر رہے تھے۔ پھر ایئر فورس والوں کے ساتھ چارٹر طیارے کا معاہدہ ہو گیا۔ جہاں پہلے 5 لوگوں نے جانا تھا تو اب زیادہ لوگوں کی گنجائش نکل آئی اور ہمارے جیسوں کی بھی دلی مراد بر آئی۔ امیر صاحب کا رات 8 بجے فون آیا کہ پاسپورٹ کی کاپی بھجوا دیں۔ میں نے کہا کہ کیا مجھے بھی لے کر جانا ہے؟ کہنے لگے انشاءاللہ۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ مجھے بھی ان حالات میں مہدی آباد جانے کا موقع مل سکتا ہے۔ خیر 9 بجے تک واپس آ کر تفصیل بتائی کہ جگہ ہے، میں اور ایک لجنہ ممبر لجنہ اماء اللہ مادام عثمانہ رقیہ صاحبہ دونوں ساتھ چلیں تاکہ وہاں کی خواتین اور بچوں سے مل کر ان سے تعزیت کر سکیں۔ یوں ہم دونوں بھی قافلہ میں شامل ہو گئیں۔ صبح 7 بجے نکلنا تھا۔ ساری رات ٹھیک سے نیند بھی نہ آئی کہ کیسے ان سے ملیں گے۔ اللہ اللہ کر کے رات کٹی اور صبح ہم ایئرپورٹ پر پہنچے، جہاں ایک بہت پرانا سا ہیلی کاپٹر کھڑا تھا جس پر ہم نے سفر کرنا تھا۔ خیر ہم اس پر سوار ہوئے اور 1.5 گھنٹے بعد تقریباً 9:15 بجے ہم گولڈ مائن پر اترے، کیونکہ جس گاؤں میں ہمارے احمدی نقل مکانی کر گئے ہیں وہاں دہشت گردوں کے خوف سے ہیلی کاپٹر نہیں اتر سکتا تھا۔ لینڈنگ کے لیے گولڈ مائن ہی ان کو محفوظ جگہ ملی، لیکن مائن والوں کے اپنے اصول تھے، انہوں نے اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے بہت وقت لگا دیا۔ جب ہمیں مائن پہنچے بہت دیر ہو گئی اور جانے کی کوئی صورت نہیں نظر آ رہی تھی تو شدید بے چینی شروع ہو گئی کہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس کو پورا کیے بغیر واپس نہیں جا سکتے
اور دیر ہوتی جا رہی ہے۔ دعائیں تو صبح سے زبان پر جاری تھیں کہ اللہ تعالیٰ انتظام فرما دے کہ ہم اپنے پیارے آقا کے حکم کی تعمیل کر سکیں اور اپنے پیاروں کو مل سکیں۔ دوپہر 1 بجے کے قریب گرین سگنل ملا کہ اب آپ لوگ جا سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس صرف 2 گھنٹے ہیں۔ بہت بھاری دل کے ساتھ نکلے کہ اتنا تھوڑا وقت، اس میں ہم کیا بات کریں گے، کیا بات سنیں گے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ جانے کا بندوبست ہوا۔ بہت سے سخت سیکیورٹی کے انتظامات کے ساتھ قافلہ کے افراد کو 2 بسوں میں سوار کر کے گاؤں کے لیے روانہ کیا گیا۔ آدھے گھنٹے کی مسافت پر گاؤں تھا، جہاں ہماری پیاری جماعت مہدی آباد کے لوگ صبح سے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ جب ہمارا قافلہ ان کے پاس رکا تو ساری جماعت کے لوگ بہت بے تابی کے ساتھ ملنے کے لیے آگے بڑھے۔ بہت ہی غم اور تکلیف کا ماحول تھا جو بیان سے باہر ہے۔ ہم دونوں خواتین لجنا کی طرف چلی گئیں، سب کے ساتھ مصافحہ کیا اور گلے لگے، لیکن سلام ہے ان احمدی خواتین کو، انہوں نے کوئی واویلا، کوئی رونا دھونا نہیں کیا، صبر کا اعلیٰ نمونہ دکھایا۔ ہمارے لیے صبر کرنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن ان کو دیکھ کر کچھ حوصلہ بڑھا تو بات شروع کی۔ زبان کا مسئلہ تھا کہ اتنے میں ایک بہت ہی پیاری، صاف ستھرے سفید رنگ کے کپڑے پہنے بہت حوصلہ مند بچی ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئی، جس کو فرینچ آتی تھی۔ کہنے لگی، میں عائشہ ہوں، امام ابراہیم صاحب کی بیٹی۔ میرے ابا بہت پیار کرنے والے انسان تھے، بہت بہادر تھے۔ ان کو بار بار کہا گیا کہ احمدیت چھوڑ دو، لیکن انہوں نے کہا مر جانا منظور ہے، احمدیت نہیں چھوڑوں گا۔ میرے باپ نے سینے میں گولی کھائی، لیکن احمدیت نہیں چھوڑی۔ ہمارے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن وہ معصوم بچی اپنے آنسو پیتے ہوئے اتنی بہادری سے بات کر رہی تھی کہ اسے دیکھ کر رشک آ رہا تھا کہ جس جماعت کے بچے بھی اتنے بہادر اور مضبوط ہوں تو دشمن ان کا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ اس بچی کو دیکھ کر اور بچے بھی ہمارے پاس آ گئے۔ اکثر ان میں ایسے تھے جو واقعہ کے دن مسجد میں موجود تھے اور اپنے پیاروں کو گولیاں مارے جانے کی آوازیں سن رہے تھے۔ باہر نکلنے کی ان کو اجازت نہیں تھی، لیکن بعد میں جب وہ اپنے گھروں کو گئے ہوں گے تو کیسے انہوں نے اپنے پیاروں کی لاشیں دیکھی ہوں گی، وہ رات انہوں نے کیسے بسر کی ہوگی۔ جب دہشت گرد ان معصوموں کو دھمکیاں دے رہے تھے تو ان پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اس بستی کے بچے، عورتیں، مرد اور بوڑھے سب ہی حوصلہ مند اور بہادر ہیں، لیکن ان کے چہرے ان کے اندر کی داستان سنا رہے تھے، ان کے دکھ سنا رہے تھے۔ یہ 2 گھنٹے اتنی جلدی گزر گئے، دل مان ہی نہیں رہا تھا کہ انہیں چھوڑ کر واپس جایا جائے، لیکن سیکیورٹی والوں کے بار بار کہنے پر ہمیں رخصت ہونا ہی پڑا۔ سب جماعت نے ہمیں اور ہم سب نے پیاری جماعت کو بھاری دل کے ساتھ الوداع کیا۔ ہم بس میں سوار ہو گئے، جب تک بس سے ایک دوسرے کو نظر آتے رہے، ہاتھ ہلاتے رہے، ایک دوسرے کو پیاسی نظروں سے دیکھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جلد ایسے سامان فراہم فرما دے کہ ملنے ملانے کے راستے کھل جائیں اور وہ لوگ اپنی معمول کی زندگیوں میں واپس آ سکیں، بچے دوبارہ اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان شہیدوں کے خون کو رائے گاہ نہیں جانے دے گا، انشاءاللہ۔ خون شہیدان امت کا اے کم نظر، رائے گاہ کب گیا تھا کہ اب جائے گا۔ ہر شہادت تیرے دیکھتے دیکھتے پھول پھل لائے گی، پھول پھل جائے گی۔ واپسی کے سارے راستے لگتا تھا ذہن اور دل مہدی آباد کے مکینوں کے پاس ہی چھوڑ آئے ہیں۔ سلام ہے ان کے حوصلوں اور صبر پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان سب کا حامی و ناصر ہو اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور پیارے آقا کی منشا کے مطابق ہم ان کا خیال رکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آواز رانا عرفان شہزاد، لندن۔